الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 69 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بدر کے بعد جو قیدی پکڑے گئے اور ان سے فدیہ لیا گیا، قریش نے اسے پروپیگنڈے کا موضوع بنا لیا اور یہ کہا کہ اپنے ہی بھائی بندوں کو پکڑ کر ان سے فدیہ لینا، یہی در حقیقت اس جنگ و جدال کا مقصد تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ بدر کے معرکے کے لیے بھی اس بات پر پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے، مسلمان شاید اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور بدر کے بعد بھی اس چیز کو موضوع بنایا گیا۔ پہلے پروپیگنڈے سے بھی مقصود یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اخلاقی حیثیت کو مجروح کیا جائے، اور اس دوسرے پروپیگنڈے سے بھی یہی مقصود تھا۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی اور یہ بتایا کہ پیغمبر کبھی ان مقاصد کے لیے جنگ و جدال نہیں کرتے۔ یہ جنگ ہوئی تو انہی مقاصد کے لیے ہوئی جو ہمیشہ سے جائز مقاصد رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے خلاصہ کر دیا تھا کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں جنگ و جدال کا ذکر کیا ہے، جس کو قتال اور بعض موقعوں پر جہاد بھی کہا جاتا ہے، ہر جگہ بتا دیا ہے کہ اس میں کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب ذکر کیا تو یہ بتایا کہ ظلم کے خلاف جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہا کہ یہ جنگ اگر شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک جاری رہنی چاہیے حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، جب تک امن کی فضا قائم نہیں ہو جاتی اور سرزمین عرب میں جنگ کا ماحول ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جب خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حج و عمرہ کے لیے جائیں اور اندیشہ تھا کہ قریش اس میں رکاوٹ ڈالیں گے، تو فرمایا کہ اب رکاوٹ کو بزور توڑ دیا جائے گا، اور اگر جنگ شروع ہوئی تو یہ اس وقت تک جاری رہے گی حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ پرسیکیوشن کا جو بازار گرم کیا گیا ہے، مذہبی جبر کی جو فضا پیدا کر دی گئی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس سرزمین کے بارے میں، یعنی سرزمین عرب کے بارے میں، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، اس میں اللہ کے دین ہی کو باقی رہنا ہے، اس میں کسی اور دین کا وجود گوارا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ سرزمین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے اللہ نے اپنے لیے، اپنی توحید کے مرکز کے لیے خاص کر لی ہے۔ اس طرح مختلف مواقع پر اس جنگ کے مقاصد بتائے گئے، یہاں تک کہ جو اب آگے سورہ آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ پھر آخری اقدام کن چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہوا۔ وہ چونکہ اب سورہ قریب آ گئی ہے تو اس وقت موضوع بحث بن جائے گا۔ یہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ وضاحت فرمائی، اور چونکہ مسلمانوں نے مال غنیمت بھی لیا تھا، چونکہ فدیہ بھی لیا گیا تھا، تو اب اس کے جواب میں ان کو بھی اطمینان دلا دیا کہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے جارحیت کے بعد ان کے لیے یہی سزا موزوں تھی، اس لیے مال غنیمت بھی تم اطمینان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو، اور فدیہ بھی بالکل حلال و طیب ہے۔ چنانچہ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سو مسلمانوں، تم ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو، یعنی جو اعتراضات کیے جا رہے تھے وہ نظم سے واضح ہو گئے، سیاق و سباق سے واضح ہو گئے، اسی کو میں نے اس جملے میں کھول دیا ہے۔ سو مسلمانوں، تم ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو، اور فدیہ لے کر جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو،
یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی دونوں چیزوں پر تبصرہ کر دیا۔ ان کو یہ بتا دیا، قریش مکہ کو یہ بتا دیا کہ تمہارے اس پروپیگنڈے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ پیغمبر پر اور پیغمبر کے ساتھیوں پر محض اتہام ہے۔ اللہ کے پیغمبر کبھی یہ نہیں کرتے کہ وہ قیدی پکڑنے کے لیے اور فدیہ لینے کے لیے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کا بازار گرم کریں۔ جنگ دوسرے مقاصد کے لیے ہوئی، البتہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک اس قانون کے مطابق ہے جو دنیا میں بھی مانا جاتا ہے اور اللہ نے بھی اس کو جائز رکھا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی جو چیز حلال و طیب ہے اسے بغیر کسی تردد کے کھاؤ برتو، لیکن اس بات سے ڈرتے رہو کہ کسی ایسی چیز میں آلودہ نہ ہو جاؤ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر وہ دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیتا ہے۔ یہ بات کہ جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ بھی جائز ہے، جو فدیہ لیا گیا وہ بھی جائز ہے، لیکن دوسری جانب یہ بات بھی تنبیہ کے طور پر کہہ دی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ممنوع قرار دی ہیں، جن سے روکا ہے، وہ عام زندگی میں بھی ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے اور وہ جنگ و جدال کے موقع پر بھی سامنے رہنی چاہیے۔ میں اس بات کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے دین میں دو باب ہیں جن میں حرمتیں قائم ہوتی ہیں۔ ایک خور و نوش کا باب، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، یہ حرمتوں کا باب ہے۔ اور دوسرے اخلاقیات کے معاملے میں، تو ان میں سے کسی چیز کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس میں یہ اصول نہیں ہے کہ کوئی مشقت پیدا ہو گئی اور ذرا مشکل پیش آ گئی تو ہم نے کوئی حرام چیز کھا لی یا ہم نے کوئی حرام کام کر لیا۔ اس میں اصول یہ ہے کہ کوئی اضطرار پیش آ گیا، کوئی مجبوری پیش آ گئی، جان پر بن گئی، کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا، تو اللہ کی شریعت میں چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو اس لیے اضطرار میں، مجبوری میں، جان پر بنائے تو پھر لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی حرام کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی حال میں بھی نہیں کی جا سکتی، جیسے کوئی آدمی اگر اس کے لیے مجبور کیا جائے کہ وہ کسی خاتون کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو گوارا کیا جائے گا۔ اس کے لیے صحیح اصول یہی ہوگا کہ آدمی جان دے دے لیکن ایسا کوئی کام نہ کرے۔ تو یہاں تنبیہ کی کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے انہیں ہمیشہ پیش نظر رکھو، ان کے کبھی قریب نہ جاؤ۔ تمہیں پاکیزگی کو دین بنا کے اپنی زندگی گزارنی ہے، اسی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو۔ اس کے باوجود چھوٹی موٹی کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی تو مطمئن رہو، اللہ غفور و رحیم ہے۔ اب دوسری جانب رخ کیا، یعنی پہلے اس اعتراض کا جواب دیا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فدیہ لینے پر قریش نے کیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی طرف رخ موڑا اور ان سے یہ کہا کہ جو مال غنیمت تم نے لیا ہے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بالکل حلال و طیب ہے، البتہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہوا ہے ان سے ہر حال میں تمہیں رکنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب یہ جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کو بھی چند باتیں کہہ دیجیے۔ یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر، تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں، یعنی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بدر کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہو گئی ہے، ابھی
قیدی رہا نہیں ہوئے، اے پیغمبر تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا۔ یعنی انہیں بھی یہ کہا گیا کہ اگر دل میں خیر رکھتے ہو اور اللہ توفیق دیتا ہے کہ حق تم پر واضح ہو جاتا ہے اور تم ایمان لے آتے ہو اور صحیح رویہ اختیار کرتے ہو، تو اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں کہ جو وہ دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا۔ اس پر نوٹ ہے، یعنی حق و انصاف کی نگاہ سے اس سارے معاملے پر غور کرنے کا رجحان اور قبول حق کے لیے آمادگی دیکھے گا۔ یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ اس وقت پروپیگنڈے کی فضا ہے، تم اگر صحیح رویہ اختیار کرو گے، یعنی معاملات میں جو کچھ انصاف کی بات ہے وہ کہو گے، جو کچھ حق کی بات ہے اس کو اختیار کرو گے، اور دوسری جانب حق کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھو گے۔ اس وقت جو رکاوٹیں باہر سے ہیں، اندر سے ہیں، باطنی ہیں، ظاہری ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کر اپنے ضمیر کی آواز سنو گے اور صحیح بات کو قبول کر لو گے تو یہ خیر ہوگا۔ اور اگر یہ خیر اللہ نے تمہارے اندر دیکھ لیا تو اس کی رحمت اور توفیق تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ یعنی اس وقت تو شاک گزر رہا ہے تمہیں، تم آئے تھے، حملہ کیا، شکست ہو گئی، تمہارے قیدی پکڑے گئے، تم سے فدیہ لیا جا رہا ہے، خدمت لی جا رہی ہے، لیکن اگر تم نے صحیح رویہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیق متوجہ ہوگی، اور اس فدیے سے کہیں بڑھ کر جو تم سے لیا گیا ہے وہ تمہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائے گا، جس کا صلہ خدا کی ابدی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت کی یہ قدر و قیمت ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ مال جس پر تمہاری نگاہ ہے یہ تو خزف ریزے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اس دنیا میں بھی بہت کچھ عطا فرمائے گا، اور اگر اسلام کی نعمت سے بہرہ یاب ہو جاتے ہو تو آخرت کی نعمتیں تو تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس وجہ سے اس طرف نگاہ رکھو۔ یہ خدا کا پیغمبر تمہیں ابدی نعمتوں کی بشارت دے رہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اے پیغمبر تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی۔ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ بدعہدی کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ جو انسان کے اندر خیر موجود ہوتا ہے ان کے ہاں وہ نمایاں ہو جائے، وہ خیر لازماً انہیں تعصبات سے اوپر اٹھائے گا، صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق دے گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑی توفیق ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماضی کے لحاظ سے جن جذبات، تعصبات اور خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے، اس نے بہت سی چیزیں سن رکھی ہوتی ہیں، وہ گرد و پیش کے پروپیگنڈے سے بھی متاثر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اپنے زمانے میں حق کو پہچاننے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ لیکن وہ اگر فیصلہ کر لے کہ مجھے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے تو اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ اپنی راہیں کھولتا ہے، لیکن ان کے لیے کھولتا ہے جو اللہ کی راہ میں صحیح نتائج تک پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا اور بدعہدی کا فیصلہ کر لیا، یعنی اس سے پہلے بھی یہ اپنے ضمیر سے خیانت کرتے رہے ہیں۔ جس وقت انسان تعصبات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے گریزاں ہوتا ہے تو وہ اصل میں اپنے آپ سے بھی خیانت کرتا ہے، اور نتیجے کے طور پر اپنے مخاطبین سے بھی خیانت کرتا ہے، اور اگر کوئی حق کی دعوت موجود ہے تو اس کے مقابلے میں بھی خیانت ہوتی ہے۔
تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ بدعہدی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بعید نہیں، اس لیے کہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدعہدی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی چیز دی تھی، یہ سرزمین عرب میں آباد کیے گئے، یہ اسماعیل کی اولاد ہیں، ان کو اس گھر کی تولیت عطا کی گئی، یہ دنیا کے لیے رہنما بنائے گئے، یہ مذہبی پیشوائیت کے منصب پر فائز کیے گئے، اس سرزمین عرب میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہ اللہ کی توحید کا مرکز بنائے اور ساری دنیا ان کی طرف آئے، لیکن انہوں نے اللہ سے بدعہدی کی، شرک میں مبتلا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اپنے تعصبات کے اسیر رہے۔ تو اب اگر یہ پھر تمہارے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں تو بعید نہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اگر یہ تمہارے ساتھ بدعہدی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بعید نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدعہدی کی ہے۔ اور فرمایا کہ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پھر اسی کا نتیجہ تھا، یعنی اسی بدعہدی کا نتیجہ تھا، پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ انہوں نے خدا سے بدعہدی کی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بدر کے قیدیوں کو دھمکی ہے کہ بدعہدی کریں گے تو خدا پھر انہیں تمہارے قابو میں کر دے گا۔ یعنی اس وقت بھی اسی طرح سے انہوں نے شکست کھائی ہے، ان کی پوری قیادت بدر میں ختم ہو گئی ہے، یہ خود اسیر ہو کر، قیدی ہو کر تمہارے پاس موجود ہے، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ یہ اس وقت جو کچھ مانگا جائے وہ دے اور دے کر رہائی حاصل کریں۔ اس وقت جو ذلت ان کو اٹھانی پڑی ہے، کوئی بعید نہیں کہ یہ پھر بدعہدی کریں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسی طرح تمہارے قابو میں دے دے گا۔ تو خدا پھر انہیں تمہارے قابو میں دے دے گا، اور جو سزا اس وقت انہیں دی گئی ہے یہ اس سے بڑی سزا پائیں گے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو سزا ان کو دی اور جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تم اس کو دیکھ چکے ہو، اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو گویا دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا۔ اس میں بدعہدی کے پہلو کے بارے میں بھی جو نوٹ ہے وہ سن لیجئے۔ یہ اس بدعہدی کی طرف اشارہ ہے جو قریش نے ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کیے ہوئے حرم اور ان کی ملت کے معاملے میں کی۔ وہ اس گھر کے متولی اور ملت ابراہیم کے دائی اور علمبردار بنائے گئے تھے، بہت بڑی عزت تھی جو اللہ نے ان کو دی۔ اس وقت بھی سرزمین عرب کو یہ غیر معمولی اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا بھر میں اللہ کے دین کا، اس کی توحید کا مرکز ہے، اس میں اللہ کا حرم ہے، اس کی طرف ساری دنیا میں لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں کے لوگ گویا ان کے میزبان ہوتے ہیں۔ وہ اس گھر کے متولی اور ملت ابراہیمی کے دائی اور علمبردار بنائے گئے تھے، مگر انہوں نے توحید کے بجائے شرک اختیار کیا، اور اس معبد کو جو دنیا والوں کے لیے توحید کے مرکز کی حیثیت سے بنایا گیا تھا، اپنے سیاسی مفادات کے لیے بت کدے میں تبدیل کر دیا۔ یہ کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں تھا۔ ایک گھر جو اس لیے بنایا گیا کہ اس گھر کو توحید کی دعوت دینے کے لیے خاص کیا جائے، لوگ صرف اللہ پروردگار عالم کی صدا پر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف آئیں، ان کی زبانوں پر یہ ترانہ ہو کہ لا شریک لک، لیکن اسی گھر کو انہوں نے شرک کا مرکز بنا دیا۔ تو یہ بتایا ہے کہ یہ بدعہدی ہے جو اس سے پہلے انہوں نے کی ہے، اور اب اگر یہ کریں گے تو جس طرح پہلے سزا پائی ہے اسی طرح اب بھی سزا پائیں گے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض
ایمان والوں اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان حمایت و نصرت کا خواہاں ہو تو اس سے کہو کہ مدینہ آ جائے. یہ آگے سے یہ مضمون واضح ہو جاتا ہے، اس کو میں نے یہاں کھول دیا ہے، لیکن بات کی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے کہ کیوں مدینہ آ جائے. اس لیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، ان الذین آمنوا یعنی جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اس دارالہجرت میں آ کے پیغمبر کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے اپنے جان و مال سے ان کی مدد کی ہے، آووا و نصروا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ہے، وہی ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں. یعنی یہ گویا بتا دیا گیا ہے کہ گرد و پیش کے علاقوں میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہ ابھی اس مدینہ میں نہیں آئے، تو یہ فرمایا کہ حمایت نصرت ظاہر ہے کہ اس سے پہلے قبائلی بنیاد پر حمایت و نصرت کے قاعدے تھے، تو حمایت و نصرت کا دینی بنیاد پر جو نظم وجود میں آیا وہ اس وقت وجود میں آیا جب مسلمان مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آئے، خاص طور پر مکے سے، اور ادھر مدینے میں وہ لوگ جن کو انصار کہا جاتا ہے انہوں نے پناہ بھی دی، مدد بھی دی، ذمہ داریاں بھی اٹھائیں، تو اس سے حمایت اور نصرت یعنی مدد بھی ملی، حمایت بھی ملی. باہر کچھ لوگ موجود تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ان کی بھی مدد کی جائے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھائی جائیں. تو یہ تمہید اٹھائی ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون اور قاعدہ کیا ہے. یہ گویا اب خاتمے کی طرف سورہ بڑھ رہی ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے عرب میں ایک دوسرے کی حمایت و نصرت کے بغیر کسی شخص کے لیے جینا آسان نہیں تھا. یہ چونکہ قبائلی معاشرہ تھا اس لیے یہ آسان نہیں تھا کہ قبیلے کی مدد حاصل نہیں ہے، آپ کے پیچھے آپ کی پشتیبانی کے لیے آپ کی اولاد، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا موجود نہیں ہے تو آپ عزت کی زندگی جی سکیں، بلکہ بعض موقعوں پر اپنے جان و مال کی حفاظت بھی آسان نہیں رہتی تھی. اس وقت جو دنیا میں منظم ریاستیں وجود میں آ چکی ہیں ان میں لوگ بڑی حد تک اپنے بلبوتے پر زندگی بسر کر لیتے ہیں. ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ معاشرتی ضرورتیں خاص طور پر شہری زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن قدیم زمانے میں یا قبائلی علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں حمایت کی، نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ حمایت و نصرت نسلی، خاندانی یا اپنے ثقافتی پس منظر کی وجہ ہی سے ملتی ہے. اس زمانے میں کہ عرب میں ایک دوسرے کی حمایت و نصرت کے بغیر کسی شخص کے لیے جینا آسان نہیں تھا. اسلام سے پہلے یہ حمایت و نصرت ہر شخص کو اس کے خاندان اور قبیلے کے تعلق سے حاصل تھی. یعنی حمایت بھی ملتی تھی، مدد بھی لوگ کرتے تھے. کوئی حملہ ہو گیا، کوئی صورتحال پیش آ گئی، کوئی جرم ہو گیا، اس میں دیت ادا کرنی ہے، کسی کو کوئی خطرہ پیش آ گیا ہے تو قبیلے کے لوگ ساتھی بن کے کھڑے ہو جاتے تھے. کوئی شخص یا خاندان کسی خطرے یا مصیبت میں مبتلا ہوتا تو خاندان اور قبیلے کے لوگ اس کی حمایت و مدافعت کے لیے سربقف ہو جاتے تھے. یعنی لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اپنا سر ہتھیلی پر رکھ لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمان ہر جگہ اس سے محروم ہونا شروع ہو گئے. اب کیا ہوا کہ جہاں جہاں مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے یہ توفیق پائی کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے اسلام کا اظہار کر دیں تو اس کے ساتھ ہی قبیلے بھی دشمن ہو گئے، ان کے خاندان کے لوگ بھی دشمن ہو گئے. تو اس طرح جہاں جہاں لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے، مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اپنا دین تبدیل کر رہے تھے، اس کے ساتھ اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کی حمایت، نصرت اور مدافعت سے بھی محروم ہو رہے تھے. گویا وہ چیز جو ان کے لیے زندگی کا ذریعہ بن سکتی تھی اس کا ہاتھ بھی کھینچا جا رہا تھا. پھر حالت جنگ نے اس صورتحال کو اور بھی سنگین بنا دیا. یعنی پہلے تو صرف
اسلام، اس کی دعوت قبول کرنا، اس کے خلاف لوگوں کے جذبات تھے۔ اب تو جنگ بھی پیش آ گئی، اور جب جنگ پیش آتی ہے تو لوگ مرتے ہیں، اس کے نتیجے میں انتقام کے، قصاص کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، گویا دشمنی اپنے آخری مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ پھر حالت جنگ نے اس صورتحال کو اور بھی سنگین بنا دیا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ منکروں کے درمیان رہ رہے ہیں اور محض اپنے ایمان کی وجہ سے بے یار و مددگار ہو گئے، یعنی وہ مدینہ نہیں آئے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہیں رہ رہے ہیں لیکن ہو بالکل بے یار و مددگار گئے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ یعنی اب یہ گویا آخری سوال تھا کہ جنگ بدر نے، جس پر تبصرہ کیا گیا ہے اس سورہ میں، جو نتائج پیدا کیے ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ لوگ پہلے ہی محروم تھے، اس جنگ کے بعد تو گویا دشمنی ظاہر ہو گئی، لوگ مر گئے، ہر جگہ لوگ انتقام کے جذبات سے سرشار تھے، تو اس میں اب جو لوگ دوسرے علاقوں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے؟ سورہ کے آخر میں یہ قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں پہلے میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ پورے اس پیراگراف کو پڑھیں تو اس میں یہ بات مضمر ہے کہ لوگ مدینہ آ جائیں، یعنی وہ آ جائیں، ہجرت کریں، اس لیے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے اسی طرح حمایت، مدافعت، نصرت سے محروم رہیں گے۔ اس وقت یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ اٹھیں اور آ جائیں۔ اس کے بعد بیان کیا کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ہے، وہی ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں۔ یعنی حمایت، نصرت کی ذمہ داری ہجرت کے بعد ہی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں تو حمایت، مدافعت آخر کیسے کی جائے؟ کسی کو کوئی مارتا ہے، پیٹتا ہے، مال چھینتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہاں سے تو مدد نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کے بعد یہ بتایا، یعنی یہ جو مضمون آگے کا ہے اسی سے در حقیقت میں نے اس ربط کو واضح کیا ہے۔ اب آگے یہ بتایا کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ یعنی یہ گویا جو ایک ذمہ داری بظاہر لگ رہا تھا نا کہ ایمان والے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، ان کے اب خاندان اور قبیلے والے ان کو چھوڑ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ذمہ داری مسلمانوں پر نہیں ڈالی جا سکتی، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں جا کر وہاں حمایت اور مدافعت فراہم کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہجرت کرنی پڑے گی، یعنی آپ کو ایمان کی اگر توفیق ملی ہے تو پھر اٹھیے اور اٹھ کر وہاں آ جائیے جہاں پر حمایت بھی میسر ہے، نصرت بھی میسر ہے اور ایک دارالہجرت بھی ہے۔ تو سورہ کے آخر میں یہ قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ حمایت و نصرت اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ یہ لوگ ہمت کر کے ایک قدم اور آگے بڑھائیں اور ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ ایمان و اسلام کی بنیاد پر حمایت و نصرت کا جو تعلق انصار و مہاجرین میں قائم ہو چکا ہے، یعنی جو لوگ آئے تھے ان کو حمایت بھی ملی، نصرت بھی ملی، مدد بھی کی گئی، وہ ہجرت کے بعد ہی ممکن ہے، اور اسی نے ان کو خدا کی راہ میں جہاد و قتال کے لیے بنیان مرصوص بنا دیا ہے۔ یعنی اسی حمایت اور نصرت کی وجہ سے اب انصار اور مہاجرین بالکل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قریش سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، اور جو حملہ آور ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نئے ایمان والے بھی آگے بڑھیں اور ایمان کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شریک جہاد ہوں۔ جس حمایت و نصرت کے وہ خواہاں ہیں، یعنی جو حمایت اور نصرت وہ چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ آپ سے آپ ان کو حاصل ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ حمایت و نصرت کی ذمہ داری مسلمانوں پر اسی صورت میں ڈالی جا سکتی ہے جب کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آ جائیں۔ یہ وہ ہجرت تھی جو مسلمانوں پر لازم کی گئی، اور آگے یہ واضح ہو جائے گا کہ جس جہاد کا اس سورہ میں حکم دیا گیا ہے اس کا پس منظر کیا تھا اور وہ اپنے کس آخری منتہا تک پہنچا۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔